میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ درود پاک کب کب اور کیسے کیسے کہاں کہاں اور کس کس کو کام آیا۔ چلتے ہیں کچھ تاریخ کے پرانے اوراق کی طرف۔ جب یہ کائنات بنی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور انہوں نے آسمان کی طرف، عرش کی طرف جب نگاہ اٹھائی، علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرش پر رب عز و جل کے نام کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ سے عرض کی، میرے مولا کیا تیرے نزدیک مجھ سے زیادہ بھی کوئی عظمت والا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی تیرے نزدیک کوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں اے آدم، ہوں گے تیری اولاد میں، مگر میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ میرے نزدیک تجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت دیکھیں، اللہ کا قدرت کا نظام دیکھیں، اس کائنات کو چلانا تھا نا، تو اب ایک جوڑا بنانا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علاوہ پہلی مخلوق حضرت حوا کو دیکھا۔ اللہ نے ان کے دل میں خواہش بھی ڈال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی، مولا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حوا ہے۔ اللہ سے عرض کی، مولا میرا اور اس کا جوڑا بنا دے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں۔ علماء نے بڑی خوبصورت ڈیبیٹ کی ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی مرد و عورت کے ذریعے چلائی، مگر ہو سکتا ہے کبھی کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اگر ہم نہ ہوتے دنیا میں تو اللہ کی قدرت کا یہ نظام کیسے چلتا اور یہ کیسے نسل انسانی چلتی۔ یہ مرد ہے جس کی وجہ سے اللہ کا جو زمین پر پلان ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اور انسان بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی عورت یہ خیال کرتی کہ ہم نہ ہوتے، عورتیں ہی نہ ہوتی تو ماں کون بنتا، اور کیسے بچے جنے جاتے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو بساتا۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی عورت کے دل میں خیال نہ آئے تو حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر کے بتا دیا کہ رب چاہے تو بن ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف۔ حضرت عیسیٰ کا کوئی والد نہیں ہے، حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، بن باپ کے حضرت عیسیٰ کی ولادت یہ رب کی قدرت کا وہ اعلان ہے، میرا رب چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اب اللہ سے عرض کی، مولا میرا جوڑا بنا دے۔ ارشاد ہوا، اس کا مہر ادا کرو۔ یعنی زمین پر پہلی شادی بھی وہی تھی، تو نہ شادی پہلے ہوئی تھی نہ مہر دیا گیا تھا۔ ایوری تھنگ از نیو فار حضرت آدم علیہ السلام۔ عرض کی، مولا اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جس نبی کا نام، جس میرے پیارے کا نام تو نے میرے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا دیکھا، اے آدم اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پڑھنا
یہ مہر بنا حضرت آدم اور بی بی حوا کے جوڑے کا، اور اس کے بعد نسل انسانی چلی، میں اور آپ اس کے بعد دنیا میں آئے، گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے آنے کا سبب یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی درود مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہی فرمایا، اے آدم میں اپنے نبی کو جناب محمد الرسول اللہ کو نہ بناتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ تارے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا۔ یہ ساری محفل سجائی گئی ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اب یہ بات آپ نے حدیث قدسی کے ذریعے سنی ہے، اب سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں۔ یہ جو نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ قرآن و حدیث کی طرف بہت خوبصورت اشارے ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہم نبی پاک کی جو یہ شان بیان کرتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنائی، تو یہ احادیث سے، اور احادیث بھی وہ جو حدیث قدسی ہیں ان سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک سے مجھے بھی اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے۔ تو پتہ چلا حضرت آدم کی جب توبہ قبول ہوئی تھی، جب بھی نبی پاک کا نام نامی اور ان کا واسطہ کام آیا، اور جب نکاح ہوا بی بی حوا سے، جب بھی درود پاک مہر بنا، تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل رکھا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بات ہی کائنات کی اولین باتوں کی کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی ولادت سنی، دوسری ولادت سنی، پہلا نکاح کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں یہ جو انسان پیدا ہوئے، آگے بڑھے، اس کا نظام کیا بنایا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ہر پریگننسی میں، ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس زمانے کی شریعت میں، کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، دوسرا کوئی جوڑا ہی نہیں تھا، تو جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے۔ اور اگلے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اب ان کی کراس میچنگ کے ساتھ شادی ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، مگر بعد میں پیدا ہونے والے آپس میں شادی ہوتی تاکہ نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اب معاملہ یہ ہوا، حضرت آدم کا ایک بیٹا جس کا نام قابیل، اور اسی کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیمہ۔ ایک بیٹا حابیل، اور اس کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوزا۔ اب اصول اس زمانے کی شریعت کا یہ تھا کہ قابیل کی بہن بن گئی اکلیمہ اور حابیل کی بہن بن گئی لیوزا۔ قانون یہ کہتا تھا کہ وہ دونوں آپس میں شادی نہیں کر سکتے، مگر قابیل نے حضرت آدم سے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے اکلیمہ سے، تو بہت خوبصورت تھی۔ آپ نے فرمایا وہ تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا تیرے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کدی یہ تو آپ نے اپنا اصول بنایا، میں نے تو شادی اسی سے کرنی ہے۔ آپ نے بڑا سمجھایا کہ نہیں، قابیل تمہاری شادی اکلیمہ سے نہیں، حابیل کی ہو سکتی ہے۔ جب بہت ضد کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں لے کر آؤ۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہونے کا اللہ کی طرف سے طریقہ کار یہ تھا کہ آگ آسمان سے آتی اور اس صدقے کو کھا لیا کرتی۔ یہ سارے واقعات میں کدھر سے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے، اور مفسرین قرآن نے یہ پورا واقعہ قرآن میں لکھا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو سورت کا نام بھی بتاؤں گا۔ بہرحال اب کیا ہوا، دونوں قربانی لے کر آئے۔ قابیل جو ہے وہ گیہوں کے چند دانے لایا اور حابیل بکری کا بچہ لایا۔ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت آدم نے کہا میں پہلے ہی کہتا تھا تم غلط کہہ رہے ہو، اور دیکھو اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ آ گیا، تمہاری شادی اکلیمہ سے نہیں ہو سکتی۔ اب زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہوا۔ اکلیمہ کے چکر میں، عورت کے چکر میں اپنے بھائی سے قابیل کو حسد ہو گیا کہ نہیں، شادی تو میں نے اس سے کرنی ہے، میرا بھائی کیسے لے جائے اس کو، دو سگے بھائی ہیں۔ حسد ہوا، اور اب اس نے پلان کیا، شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا جب تک یہ زندہ ہے تیری شادی تو نہیں ہونی۔ اب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ زمین پر سب سے بڑا پہلا گناہ حسد، اور رائٹ آفٹر قتل ہو گیا۔ سب سے بڑا گناہ، یہ سب سے پہلا قتل بھی قابیل نے کر دیا۔ 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا، قابیل کے چہرے کا نور چھن گیا۔ حضرت آدم بہت غمزدہ ہوئے
100 साल तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आई, आपने काबिल को अपने घर से निकाल दिया। काबिल अपने भाई की लाश को उठाकर जमीन पर घूमता था, 7 दिन तक वो लाश उठाकर घूमता रहा। उसको ये पता ही नहीं था कि मरने के बाद लाश का करते क्या है, तो पहली मौत थी, फर्स्ट डेथ थी, अब इस लाश का करना क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने अब एक डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। 2 कव्वे आए, उन्होंने आपस में लड़ाई की, एक कव्वे ने दूसरे को मार दिया और अब उसने जमीन खोदकर उस कव्वे को दबा दिया। और अब पता चला कि मरने के बाद बरी किया जाता है, दफन किया जाता है। अब काबिल ने अपने भाई को दफन किया, एक और इलाके में चला गया, इकलीमा को लेकर, उसी लड़की को लेकर गया। लेकिन अब शैतान ने पीछा ना छोड़ा, पहले हसद करवाया, फिर कत्ल करवाया, और अब शैतान कहता है मसला यह है कि तू तो खुदा की पूजा करता था, तेरा भाई हाबील आग की पूजा करता था, तभी तो आग ने उसका सदका कबूल कर लिया। तुम भी आग की पूजा करो, कामयाब हो जाओगे। नबी का बेटा होने के बावजूद अल्लाह की परस्तिश छोड़कर, अल्लाह की इबादत छोड़कर वो आग की परस्तिश करने लगा और आखिरकार बेईमान मौत मर गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाकया मैंने कुरानी वाकया क्यों सुनाया आपको, मुख्तसर वाकया है, फर्स्ट मर्डर ऑन द अर्थ, मगर कितनी सारी बातें हमारे लिए इसमें मौजूद हैं कि जमीन पर सबसे पहला गुनाह एक औरत की वजह से हुआ। औरत का फितना, हम सबको इससे बचना है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको नफ्स और शैतान के वारों से बचाए। अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, जो शरीयत ने जायज रास्ते बताए बस वहीं तक महदूद रहें। पहले जनाब ये फ्रेंडशिप और ये जो चक्कर चलते हैं, आखिरकार वो तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। दूसरी बात जो सीखने को मिली कि फिर हसद ऐसी चीज है कि जो भाई को भाई के कत्ल पर भी उभार देता है। और हदीस पाक पहले मैं आपको सुनाता हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कायनात में सुबह कयामत तक, हदीस पाक का मजमून है, जब तक खूने नाहक होगा, जब तक कत्ल होते रहेंगे, उन सब का गुनाह काबिल को मिलेगा, क्योंकि जमीन पर कत्ल की इब्तिदा उसने की है। इस हदीस से सीखने को क्या मिला कि गुनाहे जारिया जो होते हैं ना, इन्वेंशन जो करते हैं लोग गलत कामों की, वो दुनिया से चले जाएं, उनको वो गुनाह मिलता रहता है। आज बड़ा अजीब दौर है, हमारे बुजुर्गाने दीन हमें सिखाकर गए, बताकर गए कि ऐसे काम करना जो सदका जारिया हो, जिंदगी में ऐसी नेकियां कर जाना कि तुम मर जाओ, लोग नेकी करते रहे, तुम्हें सवाब मिलता रहे। मगर यहां आजकल तो मिजाज ही अलग है, लोग खुद गलत काम करते। देखें, इंसान से अपनी गलती हो जाए तौबा करनी चाहिए, छुपाना चाहिए, मगर अब तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक शेयरिंग, मैंने फलां गलत काम किया तुम भी कर लो, फलां फिल्म देखकर आया, फलां कॉन्सर्ट में होकर आया, फलां जनाब बेहयाई करके आया, अब तुम्हारी बारी, तुम भी जाओ, ताकि सारे गुनाह मुझे मिल जाएं। ये हदीस जरा देने के लिए काफी है। कत्ल एक किया था उसने, मगर सुबह कयामत तक कायनात में जितने खूने नाहक होंगे, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका गुनाह काबिल को मिलेगा। ये हम सब के लिए सबक है। आज हम अपने गुनाह से माफी मांग ले, बड़ी बात है, दूसरों के गुनाह क्यों पल्ले लेते हैं? लोग अपने दोस्तों को, अपने भाई मुझे बताएं, नशा करने वाला नशा कैसे करता है? कोई दोस्त ही लगाता है ना, माँ बाप थोड़ी लाके देते हैं बेटा चलो आज ये नशा कर लो। शराबी दोस्तों में बैठना शुरू हुआ और किसी दोस्त ने कहा थोड़ी सी पी लो, ये सिगरेट थोड़ा सा पी लो, ये नशा थोड़ा सा कर लो, आखिरकार किसी दोस्त ने ही गलत लाइन पे लगाया। जुआरी कैसे बनता है आदमी? घर से नहीं सीखता ये चीजें। सोचे वो लोग जो खुद गलत काम कर कर दूसरों को भी गलत काम पर लगाते हैं, खुद हराम काम करके दूसरों को भी हराम का तरीका बताते। मरना नहीं है, हम चले जाएंगे दुनिया से, कहीं ऐसा ना हो कि ये नस्ल दर नस्ल गुनाह चलता रहे और सब अजाब आपको कब्र में मिलता रहे। अरे जिंदगी में ऐसे काम कर जाओ कि मैं रहूं ना रहूं, रोज मुझे कब्र में सवाब का तोहफा मिलता रहे। अल्लाह करे किसी को नमाजी बना जाऊं, है किसी को बताना है तो नमाज का तरीका बताओ ना, दुरूद पाक की फजीलत बताओ, कुरान का सलीका बताओ, माँ बाप का अदब सिखाओ। कोई ऐसा काम करे जिंदगी में, अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माल से कोई ऐसा काम कर जाए, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई कुआं, कोई दरख्त, सदका जारिया के बड़े तरीके हैं, ऐसे काम कर जाएं कि मैं रहूं ना रहूं। लोग माशाल्लाह यतीम खाने और ना जाने कितने अच्छे काम करते हैं। तो ये वो थिंकिंग है। मरना मुझे और आपको सबको है, ऐसी जिंदगी गुजारो कि कब्र में जाकर कहीं किसी की वजह से पनिशमेंट न मिले। ये काबिल का ये जो वाकया है, ये हम सबके लिए सबक है। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि हसद ये कितनी खतरनाक चीज है।
حسد اتنی بڑی بیماری ہے. 2 حدیثیں سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں کے دن ہے, کبھی آپ نے بھی بون فائر کیا ہوگا, لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑیاں ختم, چورا چورا خاک ود ان فیو منٹس. بڑی مشکل سے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, ویسے ہی مشکل آج کے دور میں نیکیاں کرنا, صدقے دیے, روزے رکھے, اور یہ ساری نیکیاں جمع کر کے حسد کر کے آگ لگا دے. یہ کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک ایک اور سنو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. کبھی سرکہ ڈالے شہد میں, نہ سرکہ بچے گا نہ شہد بچے گا, ختم. آج حسد کس کے دل میں نہیں ہے؟ آج بھائی کو بھائی سے حسد ہے, دوست کو دوست سے حسد ہے. سوچیے, آج بہن کو بہن سے. اچھا آپ کہیں گے حسد نہیں ہے, ہم کیا کرتے ہیں حسد بھائی؟ چلے میں تھوڑی سی ایگزامپلز دے دیتا ہوں, چیک ہو جائے گا. پہلے تو یہ سمجھیے کہ حسد کہتے کس کو ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ حسد اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اچھا چھن کر نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. ایک حسد کی جائز صورت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور آپ کہیں یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اٹس اوکے. رشک کہتے ہیں اس کو, عربی میں غبطہ کہتے ہیں. یہ جائز ہے. آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو دولت دی مجھے بھی دے دے, اس کو شہرت دی مالک مجھے بھی دے دے, اس کو خوبصورت بنایا مجھے بھی بنا دے. اس کا کوئی حرج نہیں ہے. اس کو دولت کیوں ملی, یہ کیسے مشہور ہو گیا جناب, ہے یہ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا, اس کو تو جانتا کوئی نہیں تھا, ساری دنیا میں پاپولر, یہ کیوں ہو گیا؟ یہ کیوں والا جو لفظ ہے نا, یہ آرگیومنٹ, ذرا سمجھیے گا میری بات کو, یہ چھوٹا آرگیومنٹ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا بیسیکلی آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے؟ ذرا میری ایک بات کا سب مل کے جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ سب مل کے کہیں گے, اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا. دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ بیسیکلی یہ اللہ پر اعتراض ہے. اے اللہ اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے حسد کرنے والا. اتنا بڑا گناہ ہے. مگر آج ہر ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگوں کے دلوں میں حسد ہے. اب آپ پھر سوچ رہے ہوں گے کہ واقعی بہت بری بات ہے, حسد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. میں تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. پہلے تو یہ طے کر لیں حسد ہوتا کس سے ہے. حسد کبھی بھی آپ کو ان نون پرسنالٹی سے نہیں ہوگا. جس کو ہم نہیں جانتے اس سے حسد تھوڑی ہوگا. میرا امریکہ میں رہنے والے کسی انگریز سے تو حسد ہو ہی نہیں سکتا جب میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. حسد ہوگا آپ کے ہی کسی قریبی بندے سے. فیملی ممبر ہونا چاہیے, ساتھ بزنس کرنے والا ہو, آپ کے ساتھ قریب کا کوئی دوست ہو, کوئی نہ کوئی نون پرسنالٹی ہوگی آپ کے, خاص طور پہ آپ ہی کی فیلڈ کا کوئی ہو. اب کیا حسد, میں چیک آپ کو ٹیسٹ دے رہا ہوں. پوری زندگی میں آپ اپنے ذرا نظر دوڑائیے, اپنی فیملی میں, اپنے کولیگز میں, اپنے دوستوں میں, اگر سیاسی لوگ بیٹھے تو اپنی پارٹی میں, سامنے والی پارٹی میں نظر دوڑائیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کی تعریف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. کوئی اس کا ذکر کر دینا, یار وہ بڑا اچھا آدمی ہے, ہم کہتے ہیں یار اس کی بات کیوں کر رہے ہو, کسی اور کی کرو نا, مزہ نہیں آ رہا. ہمارے دل میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے جب اس کی کوئی بات تعریف کی کرتا ہے. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان یور ہارٹ. سیکنڈ تھنگ, ایک اور ٹیسٹ, کوئی ایسا ہے آپ کی زندگی میں کہ جب اس کو تکلیف پہنچے, اس کو نقصان ہو جائے, آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. اچھا وہ برباد ہو گیا, اس کا لاس ہو گیا, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی. اچھا سامنے تو کہیں گے او ہو بہت برا ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے, میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے, میں تو چاہتا ہی تھا اس کا کوئی اسکینڈل نکلا. استغفر اللہ, کتنا برا ہے اس کا دل جو مسلمان کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے. کہ حضرت نیند نہیں آتی, پرسکون نہیں ہے, ہم ٹینشن بہت ہے, سوچتا بہت ہوں. یقین کریں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہے یا مجھے لائیو سن رہا ہے, وہ چیک کر لے کسی نہ کسی کا حسد پال کے بیٹھا ہے. کیونکہ جب حسد ہو جاتا ہے نا, حسد کا نام ہی جیلسی ہے, ادھر بھی جلتا ہے بعد میں بھی جلنا ہے. وہ ترقی کرتا جاتا ہے, جس کی نیند اڑتی جاتی ہے, کیونکہ اسے اللہ دے رہا ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے. ہم سارے مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کر لیں نا, رب نے عروج لکھا ہے کوئی نہیں گرا سکتا. ساری دنیا گرانے کی کوشش کر لے, ساری دنیا اٹھانے کی کوشش کر دے, رب نے ذلیل ہونا لکھا ہے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو میرے اور آپ کے اختیار میں جب ہے ہی کچھ نہیں تو خوش ہونا سیکھو نا. مگر ہمیں پرابلم کیا ہے, نیا گھر لے لیا, ابھی تو 500 گز کے گھر میں رہتا تھا, 1000 گز کا لے لیا ہے.
2000 गज का घर ले लिया, अभी तो नई गाड़ी ली थी, एक और गाड़ी ले ली, अच्छा दूसरे मुल्क में भी फैक्ट्री लगा ली। वो बढ़ता जा रहा है, तुम जलते जा रहे हो। क्यों प्रॉब्लम है भाई? अल्लाह दे रहा है ना, खुश होना सीख जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, अल्लाह सबकी खैर फरमा, उनके सदके मेरी भी खैर फरमा दे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग तरक्की करते हैं, करीब के लोग भी नहीं देख सकते। इतना शैतान, देखें मैंने आपको नबी के बेटे का वाकया सुनाया है, मेरी और आपकी तो औकात ही कोई नहीं ना। शैतान किसके दिल में जाकर क्या कर दे, बहनों में असद करवा देता है। एक बहन शादी करके सुखी है और दूसरी बहन के घर में प्रॉब्लम है, उसको उस बहन से असद हो जाएगा। भाई भाई को असद हो जाता है, क्यों तरक्की कर रहा है, मैं पीछे रह गया। साथ नौकरी करने वाले कहते हैं सेठ की चापलूसी करता है इसलिए इसका ग्रेड बढ़ गया है, इसलिए तनख्वाह बढ़ गई है। अरे अल्लाह उसे नवाज रहा है। यहां तो इतना बुरा हाल है कि कोई हज पर चला जाए, उम्रे पर 2 बार चला जाए, जमाने के पैसे देने, देखो भाई उम्रे कर रहा है, हज कर रहा है। अरे वो जाने, उसका रब जाने, आप कौन होते प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, टेंशन लेने वाले। और इसमें नुकसान हमारा ही है। क्या फरमाया आका ने, नेकियां आग लकड़ी जिस तरह खाती है उस तरह नेकियां खत्म, उसका थोड़ी कुछ बिगड़ा। हसद हमने किया और हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, सुकून हमारा बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज ये कुरानी वाकया, जमीन पर पहला गुनाह हसद हुआ था। और अगर आगे चले आलम में बरज़ख में, जब हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, क्यों नहीं किया इब्लीस ने सजदा? वहां भी हसद था, वहां तकब्बुर था। ये वो बीमारियां हैं जो अज़ल से आ रही हैं, मगर लोग नहीं समझते। आज न जाने क्यों ये प्रॉब्लम हो गई है कि जरा सी किसी की तरक्की का सुने, हमें कोई घर पे बुलाए दावत के लिए, जरूर जाएंगे, अच्छा खाना भी खाएंगे, उसकी तारीफ भी करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया, क्या शानदार फर्नीचर है। बाहर निकल के बोलेंगे 2 नंबर के पैसों से बनाया। घर उसने बनाया, टेंशन तुम्हें शुरू हो गई। ना करें ऐसा। सबकी खुशी में खुश रहना सीखो, सबकी तरक्की में खुश होना सीखो। बड़ा खूबसूरत जुमला बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। सबका भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। हम क्यों चाहते हैं किसी का बुरा हो? तो जिंदगी में अपने दिल से हसद निकाल दो। और इसका मैं इलाज भी बता देता हूं। खुदा ना खास्ता मेरे किसी भाई को मेरी बातों से फील हो रहा है, देखिए डायग्नोस करना पड़ेगा। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। लोग कहते हैं टेस्ट नहीं करवाओ भाई, टेस्ट करवाएंगे तो शुगर निकल आएगी, ब्लड प्रेशर निकल आएगा, बगैर टेस्ट की चलने दो, फिर बगैर टेस्ट की चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, टेस्ट करवाओगे तो इलाज करवाओगे ना। तो आज मैंने आपको समझ ले लेबोरेटरी टेस्ट बता दिया है कि चेक कर लें हसद है कि नहीं। और अगर किसी को फील हो रहा है तो अंडर द कारपेट ना करें इसको, ये ईमान बर्बाद करने वाली बीमारी है। आप डायग्नोस करें, अच्छी तरीके से सोचें कि हाँ यार फलां बंदे की जब भी तारीफ होती है ना मुझे प्रॉब्लम होती है। एक बंदा है उसको जब तरक्की मिलती है मुझे तकलीफ होती है, मैं चाहता हूं वो बर्बाद हो जाए। अगर ऐसा कोई है पहले डायग्नोस कर लें, और अगर हो गया ना, अब मैं आपको इलाज बता देता हूं। अल्लाह करीम है, इलाज हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं। पहली चीज, हर गुनाह से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है, वो है दुआ। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, हदीस पाक है दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मेरे दिल को हसद से पाक कर दे, मेरे मालिक मेरे दिल को तकब्बुर से पाक कर दे। वो करीम है, दिल भी उसने बनाया, मुझे भी उसने बनाया, उसकी निगाह रहमत होनी है, मेरा दिल पाक हो जाएगा। पहला इलाज तो दुआ है। दूसरा इलाज वो थोड़ा सा मुश्किल है, एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन में भी तकलीफ होती है ना, वो दुआ ये है, वो इलाज ये है कि अगर आपको किसी की शोहरत से तकलीफ है, यार इतना मशहूर हो गया, मोहल्ले में रहता था मेरे, इतना पॉपुलर हो गया, तकलीफ है ना, आप दुआ करें या अल्लाह इसको और इज्जत दे। अब आप कहेंगे यार मुझे इसकी इज्जत से ही प्रॉब्लम है मौलवी साहब, आप कह रहे हैं और इज्जत की दुआ। हाँ यही एंटीबायोटिक है। किसी की दौलत से तकलीफ है कि यार इतना कारोबार बढ़ गया, इतनी ब्रांचेस, अब यही दुआ करें या अल्लाह इसकी दौलत में और बरकत दे। बहुत तकलीफ होगी आपको शुरू में, ये एंटीबायोटिक है। होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता दिल से जंग दूर होना शुरू होगा, हसद दूर होना शुरू होगा। फिर कोई आकर बताएगा ना यार उसका और कारोबार बढ़ गया, तो आप कहेंगे मैं भी तो दुआ करता हूं, बढ़ना ही था। अब आपको हसद नहीं होगा, ये इलाज है इसका। तीसरा इलाज ये है, हदीस पाक है तहादू तहाबू, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। जिससे हसद है अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाएं उसके पास। बताना नहीं कि भाई तुझसे हसद हो गया था इसलिए तोहफा लाया हूं, झगड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो बताना उस बीमार मैं हूं वो थोड़ी है, इलाज मुझे करना है। जाएं उससे मिले, मोहब्बत से मुस्कुरा कर मिले, अच्छा सा तोहफा दें, आपके दिल से इंशाल्लाह ये नफरत जो है, ये हसद जो है दूर हो जाएगा। बिलीव करें, जिस दिन ये हसद से पाक दिल मिल गया ना, आप इतनी सुकून की नींद सोएंगे। आपको किसी की तरक्की में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी की इज्जत बढ़ेगी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत जुमला बुजुर्गान दीन कहते हैं, हुस्ने जन में कोई शर नहीं है और बदगुमानी में कोई खैर नहीं है। माइनस थिंकिंग में खैर ही नहीं है, पॉजिटिव सोचने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पॉजिटिव बन जाए ना, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। और अब आखिरी बात इस वाक्य से जो हमें सीखने को मिल रही है,
اللہ کے نبی کا بیٹا قاتل بھی بنا اور بے ایمان ہو کر مرا، تو مجھے اور آپ کو بھی سیٹسفائی نہیں ہونا ہے؟ نمازی بن گئے، اگر روزے رکھ لیے، حج کر لیے، صدقے خیرات دے دیے، نام بن گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جنت پکی ہو گئی ہے۔ توبہ کرتے رہیں، ڈرتے رہیں اللہ سے، ایمان کی حفاظت مانگتے رہیں۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں، اپنی دعاؤں میں ایمان کی حفاظت کی فکر داخل کریں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہوا کرتی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ نبی پاک دعا کر رہے ہیں، ہم کتنی دعا کرتے ہیں؟ ہمیں تو کاروبار کی دعا کرنی ہے، اپنے دوسرے معاملات کی دعا کرنی، ایمان کی دعا بھی شامل کریں، فکر کریں اپنے ایمان کی۔ اور ایک اور بات، اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے تو اس سے والد کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا۔ اللہ والوں کی اگر کوئی اولاد بگڑ جائے، اس میں والد کا قصور نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت دور تک جائے گی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اگر کسی کی اولاد بگڑ جائے، ایمان والی نہ رہے یا بدکار ہو جائے، اور والد اگر اللہ کا بزرگ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہو، تو اس کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا۔ یزید یقیناً پلید ہے اور یزید سے یقیناً ہمیں نفرت ہے، مگر سیدنا امیر معاویہ کا رتبہ اپنی جگہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، وہ کاتب وحی اور صحابی رسول ہیں۔ تو کہیں بھی زندگی میں، آج کے دور میں بھی، اگر کسی دنیا میں بہت بڑے بزرگ ہوں، عالم دین ہوں، اور ان کی اولاد نیک نہ ہو، تو وی آر ناٹ ایبل ٹو کرٹیسائز۔ ہم کون ہوتے کرٹیسائز کرنے والے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے، اور صرف ایک واقعہ نہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان جو ہے غرق ہو گیا، ان کی بیوی وائلہ جو ہے وہ کافرہ تھی، تو یہ بات بہت دور تک جائے گی۔ تو بہرحال ہم اپنے عیبوں پر نظر ڈالیں، کسی کی طرف کیوں ہم جاتے ہیں؟ تو بہرحال آج میں یہ مختصر واقعہ لے کر اس لیے بھی آیا تھا کہ یہ قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعے کو پڑھ کر یہ بھی احساس ہوا کہ قرآن میں کیسے کیسے ہسٹوریکل واقعات ہیں، ہمارے لیے کتنا سبق ہے۔ میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، نبی پاک کے معجزات بچپن سے سن رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں سب سے بڑا معجزہ میرے آقا کا، اعظم المعجزات جس کو کہا گیا، وہ قرآن مجید ہے۔ وہ تو ہمارے درمیان ہے نا، ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ چیک کرو ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، نہ جانے کتنی باتیں دنیا کی پتہ ہیں، کتنی ہسٹریز پتہ ہیں، بڑے بات کرو گھنٹہ تو لگتا ہے بندہ کتنی نالج ہے اس کو، ساری دنیا کے معاملات اور حالات پتہ ہیں، نہیں پتہ تو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ۔ حالانکہ قرآن جس دل میں ہوگا، وہ دل قبر میں جب جائے گا تو قرآن قبر میں بھی نور کا کام کرے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن پڑھنے والے بن جائیے۔ اگر یہ جو آپ نے واقعہ پڑھنا ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تلاوت کریں، ترجمہ کریں، تفسیر پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ جو نبی پاک کا معجزہ قرآن کو کہا جاتا ہے نا، خود قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا، ایسی طاقت اور قوت اللہ نے نبی پاک کے دل کو عطا فرمائی۔ سورہ مائدہ کے شان نزول میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو قرآن کا جو بوجھ ہے نا، وحی کا جو بوجھ ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، سورہ مائدہ ہی کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں، اونٹنی نے نبی پاک کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اتنا بوجھ بڑھ گیا، پیارے آقا زمین پر تشریف لے آئے۔ قلب مصطفیٰ کو اللہ نے یہ طاقت دی، یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آج ایک اور نیت کر کے اس خوبصورت اجتماع میں جائیں کہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، ترجمہ پڑھوں گا، اللہ کا کلام میرے لیے ہے۔ الحمدللہ یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ اس طرح کے مزید بیانات سننے کے لیے مدنی چینل گھر پہ دیکھیں، گھر بیٹھے آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک کر دے، ہمارے دلوں میں جو برائیاں ہیں میرے مولا اپنے کرم سے ان برائیوں کو باہر نکال دے، اور ہمارے سینے کو مصطفیٰ کریم کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے